السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے کھانوں سے، افطار سے، سحری سے ریلیٹڈ میں ریسیپیز دیتی جا رہی ہوں. تو آج میں بنا رہی ہوں چکن بریڈ رول. تو اس کے لیے میں نے یہ بریڈ کے سلائسز اتنے بڑے والے لیے ہیں کہ اس کو اگر میں فلیٹ کر رہی ہوں اور اس طرح سے فلیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کتنا باریک، کہ بالکل چپاتی کی طرح سے اس کو بیلن سے بیل کر میں چپاتی کی طرح سے باریک کر لوں گی. یہ تمام سلائسز باریک کرتی جا رہی ہوں اور ایک سائڈ پہ رکھتی جا رہی ہوں. چکن میرے پاس آلریڈی پہلے سے بوائل تھی، مجھے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو وہ میں نے فریزر سے نکال لی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی گاجر جو جولین رکھی تھی، تو تھوڑی سی گاجر، باقی ویجیٹیبل میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، تو گاجر تھوڑی سی جولین میرے پاس پڑی تھی، تو وہ میں نے چکن کے ساتھ ہی فریزر سے باہر نکال کے رکھ لی ہے. اور یہاں پر میں بریڈ کو فلیٹ کر رہی ہوں اور چپاتی کی طرح سے بناتی جا رہی ہوں. تو بریڈ رول کے لیے اسی طرح سے بریڈ کو فلیٹ کیا جاتا ہے. بریڈ سے بھی کئی اقسام بنتی ہیں، اسنیکس وغیرہ بنتے ہیں، جیسے یہ بریڈ رول ہے. اگر چاہ کر آپ کو بریڈ پکوڑا کی ریسیپی دوں گی، آپ کو بریڈ کا سینڈوچ بنتا ہے، تو یہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. تو یہاں پر میں ساری چکن کو میں نے ہڈیوں سے علیحدہ کرتی جا رہی ہوں. اور بوائل چکن رکھی تھی، ہڈیوں کے ساتھ بوائل تھی، تو اس کو الگ کرتی جا رہی ہوں. اور ساتھ ساتھ دونوں کام چلتے رہیں گے، کیونکہ میں بریڈ کو بھی اسی طرح سے فلیٹ کرتی رہوں گی، لیکن چکن کو بھی ہم اس کی فلنگ تیار کریں گے، تو ظاہر ہے فلنگ ٹھنڈی بھی کریں گے، تو اس لیے چکن کا بھی ساتھ ساتھ کام کرتی جا رہی ہوں. تو اس کو ہڈیوں سے علیحدہ کر رہی ہوں. اور یہ اس طرح سے، یہ دیکھیں، ہڈیوں سے علیحدہ کر رہی ہوں. تو یہ تمام میں اسی طرح سے کر لوں گی. یہ میرے پاس تقریباً 1 پاؤ چکن ہے بوائل، اور اس کو ریشہ کر رہی ہوں. ان کو بھی ویسے پٹی والے رول جو بناتے ہیں ہم، وہ بھی ہم فروزن کر لیتے ہیں، اور ان کو بھی ہم فروزن کر سکتے ہیں. لیکن بریڈ کے رول کو فروزن کرنے کا یہی طریقہ ہوگا کہ ہم اس کو جس طرح سے فرائی کے لیے انڈے میں ڈپ کر کر اس کو فرائی کریں گے، تو ہم انڈا ہی اس پہ لگا کر اور اس کو فروزن کریں گے، تاکہ انڈے کی کوٹنگ اس پہ رہے. اور یہ ظاہر ہے اگر بریڈ ہے، اگر ہم فریزر کریں گے تو باہر نکالتے ہی وہ تھوڑی سی مشی ہو جائے گی، تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے اگر 1-2 دن کے بعد آپ کو بریڈ رول، چکن رول کھانے ہیں اور زیادہ کوانٹٹی میں بن گئے ہیں، تو آپ تقریباً 2 دن سے 3 دن آپ فریزر کر سکتے ہیں. لیکن انڈے میں ڈپ کر کے اور پھر اس کو اچھی طرح سے کنٹینر میں رکھ کے اور شیٹ اوپر لگا کر اور اچھی طرح سے کر دیں، اور 2 دن کے اندر استعمال کر لیں. تو میں بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو سجیشن بھی دیتی جاتی ہوں. جو کچھ میرے پاس علم ہے، جتنا کچھ میں کھانے پکانے کے بارے میں جانتی ہوں، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا تو ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہوتا ہے.
کبھی کبھی کام کرتے ہوئے میرا تھوڑا سا کیمرہ گھوم جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے، اور میں دوسری طرف کام میں لگی ہوتی ہوں اور کیمرہ میری دوسری طرف چلا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کو دقت کا سامنا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ تو میں ہوتی جناب یہیں ہوں، لیکن یہ کہ کاموں میں ظاہر بات ہے بریڈ رول کا بھی ایک کام ہے، تو اس کو بھی فلیٹ بھی کرتی جا رہی ہوں، چکن بھی توڑ لیا، اور اب یہاں پر میں چکن کی فلنگ کے لیے تھوڑا سا آئل، میں نے 2 چمچے آئل ڈال دیا، اور اس میں گاجر فروزن ہے اور چکن بھی، تو ان دونوں کو میں نے ایک ساتھ ہی ڈال دیا ہے۔ تو کیونکہ ظاہر بات ہے ہم جب فروزن کرتے ہیں تھوڑے سے گاجر میں بھی ٹھنڈک اور تھوڑا سا اور چکن بھی، تو یہ دونوں کو اچھی طرح سے میں تھوڑے سے آئل کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے گرم کر لوں گی، اور پھر اس کے بعد اس میں کیا ڈالنے والی ہوں وہ دکھا رہی ہوں۔ یہ 1 چمچہ میں نے سویا سوس لے لیا ہے، آدھی چمچی میں نے کٹی ہوئی کالی مرچیں تھوڑا سا موٹا موٹا کرش کر کے وہ ڈال دیا ہے، اور یہ آدھی چمچی میں نمک ڈال رہی ہوں، کیونکہ چکن میں بھی آلریڈی تھوڑا سا نمک موجود ہے، اور سویا سوس کا بھی نمک ہے، تو نمک کا خاص خیال رکھیں کہ بہت زیادہ تیز نہ ہو جائے، کیونکہ ساسز وغیرہ میں نمک ہوتا ہے۔ بس یہی چند انگریڈینٹس ہیں، اور اس کو مکس کرتی جا رہی ہوں۔ اچھا، اس کو اچھا سا اس کی فلنگ تیار کرنے کے لیے ہمیشہ چکن کی فلنگ جب ہم بناتے ہیں تو اس میں ہم میدا اور دودھ یا کارن فلور اور دودھ کو گھول کے ڈالتے ہیں، تو یہ ہمیں رول وغیرہ میں اس میں لگانے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے، اور اچھا سا ہمارے پاس فلنگ تیار ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی ٹھیک ہے یہ، لیکن میرے پاس اس وقت میدا موجود نہیں ہے، اور وہی میں ڈھونڈ رہی تھی، تو کیمرہ کہیں تھا اور میں کہیں تھی، تو میں یہاں پر صرف تھوڑا سا دودھ ہی 4 چمچے دودھ کے ہی استعمال کروں گی، اس سے ایک تو اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، اور یہ میں نے دودھ ڈال کے اس کی فلنگ کو ڈرائی کر لیا اور ٹھنڈا کر لیا۔ اب آ گئے ہم رول بنانے کی طرف، تو اس کے سائڈ کناروں پہ میں ہلکا ہلکا سے پانی کے قطرے لگا رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑی سی بھیگ جائے، اور یاد رکھیے کہ چکن رول بنانے کے لیے ہمیشہ تازی بریڈ، جتنی سافٹ بریڈ ہوگی اتنا ہی اچھا ہے، تھوڑی سی بھی کڑک بریڈ ہوگی تو مسئلہ کرے گی، تو اس لیے تازی بالکل سافٹ بریڈ لیں۔ اور یہاں پر میں نے اس کو پیک کرنے کے لیے یہاں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے لگا کے استعمال کیے ہیں، لیکن یہاں پر آپ انڈا بھی لگا سکتے ہیں، اور انڈے کا بینیفٹ گم کی طرح سے آئے گا، مطلب ایک جیسے گم لگا کے ہم چپکاتے ہیں اس طرح سے انڈے کا بہت اچھا، لیکن یہ کہ انڈا میں نے پھینٹ کے تو رکھ لیا ہے اوپر اس کو کوٹ کرنے کے لیے، لیکن بس میں نے یہاں پر پانی سے ہی اس کو کوٹ کر رہی ہوں، اور اس کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح سے دبا کے اچھی طرح سے اس کے کارنر وغیرہ سب پیک کر دیں، اور ہاتھ سے اچھی طرح اس طرح دبا کے، اور پھر اس کو یہاں پر رکھ کے ہلکا سا اس کو رولنگ دے دیں۔ تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ ہے تو اس کو سنبھالیں، کیونکہ جب یہ انڈے کے اندر چلا جائے گا، انڈے سے میں ڈپ کریں گے تو انڈا اس پہ گم کی طرح کام کرے گا، اور کہیں سے یہ ٹوٹ کے بکھرے گا نہیں۔ خصوصی طور پہ خیال رکھیں جب بھی بریڈ
چکن رول بنا رہے ہوں تو انڈا آپ نے لازمی لگانا ہے. اگر اگر اندر بھی پیسٹنگ کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. میں نے پانی کا استعمال کیا، آپ اگر انڈے کا استعمال کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور انڈے میں میں نے جس وقت لگایا ہے اس وقت بھی میرا تھوڑا کیمرے کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو انڈے میں نے ایک انڈا لیا، اس کو اچھی طرح پھینٹ لیا اور اس میں 2 سے 3 چمچے دودھ کے ڈال کر اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کے ایک جان کر لیا. تو بس اس طرح کر کے میں رکھ لوں گی اور اس کو 5 سے 7 منٹ کا ٹائم دیں. اس کو تھوڑا سا رول بنا کے اس کو فین کے نیچے رکھ دیں. یہ تھوڑے سے ڈرائی ہو جائیں گے تو یہ اچھی طرح سے چپک جائے گا، اور اس کے بعد انڈے کی پیسٹنگ کر کے اور فرائی کریں. میڈیم آنچ پہ فرائی کریں. ویسے تو بریڈ پکی ہوئی ہے، کوئی اتنا ایشو ہی نہیں ہے، چکن بھی پکی ہوئی ہے، لیکن ایک دم سے اگر کلر آ جائے گا تو یہ کرسپی پن نہیں آئے گا، اس میں یہ کرسپی نہیں ہوں گے. تو کوشش کریں کہ ایک دفعہ آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں اور پھر تھوڑا آنچ کم کر دیں. یہ دیکھیں بریڈ اس طرح سے تھوڑی تھوڑی ٹوٹے گی، تو اس کو آپ کور کریں. اور اسی جگہ میں آپ کو، یہ تو میرے پاس بڑے سلائس ہیں تو میں ایک سلائس کا استعمال کر رہی ہوں. فلیٹ ہو کے اچھا خاصا سائز میں بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اگر آپ کو رولنگ میں کم لگ رہا ہے تو آپ اس پہ آگے پیچھے 2 سلائس رکھ کے بھی اس کو رول بنا سکتی ہیں. اور ہاتھوں کو بہت اچھی طرح صاف کر کے دھو کے، جب بھی میں کچھ اس طرح سے ہاتھ کا کام، کیونکہ یہاں تو آپ اسپون کا استعمال نہیں کر سکتے اور گلوز پہن کے بہت اچھا مجھ سے کام نہیں ہوتا. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھی طرح پہلے ہاتھوں کو واش کر لوں اور اس کے بعد. اب یہ دیکھیں یہاں میں ڈبل سلائس رکھ کے بھی آپ کو سمجھا رہی ہوں. ایک سلائس رکھا، اس کے آگے ہاف پہ ایک سلائس اور رکھا، ہلکا سا پانی کا چھینٹا یا انڈا، جو کچھ بھی آپ بطور گم لگانا چاہیں وہ لگائیں اور اس کو اب رول کریں. بہت آرام سے، بہت سنبھال کے، اور اس کو ہلکا سا اس کو پیچھے کی طرف اپنی طرف کھینچتے ہوئے اور اس کے رول بنا لیں. یہ آپ کے سامنے دونوں طریقوں سے میں نے ایک سنگل کا بھی اور ڈبل کا بھی بنا کر آپ کو دکھا دیا. اس کی کو اچھی طرح پیک کر کے بھی دکھا دیا. اب میں اس کو انڈے میں فرائی کروں گی اور پھر انشاءاللہ آپ کو تیار میں دکھاؤں گی اپنی ہوم میڈ کیچپ کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئے گی. اور یہ ایک رمضان کا ایک اور اسنیک آپ کی طرف آ گیا ہے، تو ضرور ٹرائی کریں. رمضان میں اچھی اچھی ریسیپیز دوسرے یوٹیوبرز کی بھی اور پلیز میری بھی، میں بھی اپنی محنت کر رہی ہوں اور آپ کو دے رہی ہوں. اور اسی طرح سے انشاءاللہ رمضان کو ویلکم کریں گے ہم. اور اللہ تعالی ہمیں صحت تندرستی اور سب کو صحت تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی عبادتیں کرنے اور سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں جیسے کہ بتا چکی ہوں کہ بیمار رہتی ہوں، تو میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بہت اچھے طریقے سے رمضان المبارک گزاروں، آپ کے ساتھ ریسیپیز شیئر کروں، آپ کے ساتھ سحری افطاری شیئر کروں، اور اس کے ساتھ میری
جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت کر سکوں وہ عبادت میں کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ تو یہاں تیار ہو گئے بریڈ رول، بریڈ چکن رول تیار ہیں ہوم میڈ کیچپ کے ساتھ۔ آپ کو کیچپ کی ریسیپی بھی دے چکی ہوں، اور انشاءاللہ آپ نے ضرور ٹرائی کی ہوگی، اور بہت مزے کی کیچپ بنی ہے۔ لیکن میں نے کم کوانٹٹی میں، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کوئی مصنوعی اس میں آرٹیفیشل کوئی چیز نہیں ڈال رہی ہوں، جس کی وجہ سے میں کم کوانٹٹی میں بنا رہی ہوں۔ تو بس میں نے یہ اب ختم پہ ہے، اب انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، تو رمضان کے لیے میں دوبارہ سے کیچپ تیار کر لوں گی۔ تو تیار ہیں یہ میرے بریڈ چکن رول ہوم میڈ کیچپ کے ساتھ۔ انجوائے کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔